میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو امم کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ سے ایک روش اپناتی ہیں کہ وہ حادثات کی نہ صرف ذمہ داری قبول کرتی ہیں بلکہ قومی سطح کی ایسی غلطیوں پہ نہ صرف معافی مانگتی ہیں بلکہ اپنے عہدے تک چھوڑ دیتی ہیں کہ جہاں پہ عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے عوامی عہدے کے نہ صرف منافی ہے بلکہ ان کے عوامی عہدے کی توہین بھی ہے کہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، یہ جرم سرزد ہوا۔ ہم اکثر مثالیں خاص طور پہ جاپان کی ہمارے وزیر اعظم بھی دیتے رہے ہیں اور دیگر ہمارے سیاستدان بھی یہ مثالیں دیتے رہے ہیں کہ جاپان میں کشتی کے حادثے کے اوپر وہاں پہ استعفے آ گئے۔ بہت سے دیگر ممالک کے اندر ہم سنتے ہیں کہ فلاں صدر نے، فلاں وزیر اعظم نے، فلاں وزیر نے، فلاں مشیر نے ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی کے اوپر بھی نہ صرف معافی مانگی بلکہ انہوں نے عوامی عہدے کو چھوڑ دیا، عوامی عہدے سے الگ ہو گئے۔ اور یہ ان کی ایک قانونی ذمہ داری ہو نہ ہو لیکن ان کی بہرحال یہ اخلاقی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اس کی تصحیح کی کوشش کریں اور عوامی جو جذبات ہیں ان کا وہ اس حوالے سے احترام کریں۔ حالیہ جو ایک خبر سامنے آئی وہ ایک انتہائی حیران کن خبر پاکستانی پس منظر کے مطابق ہے۔ خبر بنیادی طور پہ وہ منگولیا کی ہے جہاں کے وزیر اعظم نے خبریں یہ سامنے آئیں کہ ایک غلطی کے اوپر استعفیٰ دے دیا۔ اب بنیادی طور پہ اس غلطی کا تعلق یا اس استعفے کا تعلق پاکستان سے ہم اس لیے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کر بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ PK-8303 کا حادثہ ہوا، اس کے علاوہ ایئر بلو کا حادثہ ہوا، ریل حادثات پاکستان میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں CTD کا حادثہ ہوا، سائیں وال میں معصوم لوگوں کو خون میں نہلا دیا گیا، اسی طرح ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان اسامہ ندیم ستی کو گولیوں سے پولیس نے باوردی اہلکاروں نے بھون کے رکھ دیا۔ اور کل کی ایک خبر ہمارے سامنے یہ آئی کہ ویسا ہی ایک حادثہ فیصل آباد کے اندر ہوا جہاں پہ ایک نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنا لیا گیا۔ یہ تمام واقعات بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میں جو واقعہ ابھی منگولیا کا آپ کو بیان کرنے لگا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اتنے سنجیدہ سطح کے معاملات اور اتنے شدید حکمرانوں کی، عہدیداروں کی غلطیوں کے باوجود اب حالیہ ایک خبر یہ سامنے آئی کہ سائیں وال حادثہ میں جو سربراہی جن صاحب کے پاس تھی ان کو IG بلوچستان تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک روش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ابھی بھی جس طرح PK-8303 کی تحقیقات ہوئی ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب نے کلابے نہ جانے کہاں سے کہاں ملائے، پہلے پائلٹس کے لائسنس منسوخ کرنے کا ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا، پھر جب وہ اس ایشو کی گرد تھوڑی سی بیٹھی تو مزید اس کو ہیومن ایرر کا نام دے دیا گیا، بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ مستعفی ہوتے۔ اور پچھلے جتنے بھی حادثات ایسے پاکستان میں گزرے ان میں مستعفی ہونے کے بجائے لوگوں نے تعویلیں دینا شروع کر دی، دلیلیں دینا شروع کر دی اپنے عہدے پہ کھڑے رہنے کے لیے۔ منگولیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے چند لمحوں بعد ہی، تھوڑی دیر کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ کرونا کا شکار ہو گیا ہے۔ کرونا کا شکار ہونے کے بعد اس بچے کو ظاہری بات ہے قرنطینہ میں شفٹ کرنا تھا، تو ہسپتال انتظامیہ نے بچے کو جب شفٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے اس کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں کے نزدیک وہ بچے کو ساتھ رکھنا چاہتی تھی، تو اس وقت ہسپتال انتظامیہ نے یہ لایا عمل اپنایا کہ انہوں نے بچے کے ساتھ ہی ماں کو بھی قرنطینہ سینٹر بھیج دیا اور ہسپتال سے اس کو ایمبولینس کے اندر شفٹ کرنے کی ایک ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وہ ویڈیو وائرل ہوگی، نیٹ کے اوپر چلی گئی، انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، انتہائی وائرل ہوگی۔ اس ویڈیو میں بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ایسی تھیں، وہاں پہ جو عوام ہے منگولیا کے اندر انہوں نے اس ویڈیو کے اوپر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور وزیر صحت سب سے پہلے اس ایشو کے اوپر احتجاج کے اوپر مستعفی ہوئے۔ پوری پھر صحت کے محکمے کی پوری ٹیم یعنی تمام عہدیدار جو اس حوالے سے منسلک تھے صحت کے ساتھ، صحت کے نظام کے ساتھ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن عوام کا مطالبہ وزیر اعظم کا استعفیٰ تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا خبریں یہ سامنے آئیں اور آج ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی منگولین وزیر اعظم کی کہ انہوں نے انتہائی اداسی کے ساتھ کوئی تعویل دیے بنا، کوئی دلیل پیش کیے بنا اس حادثے کی، اس سانحے کی،
کہ انہوں نے عوام سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنا عہدہ چھوڑ دیا بلکہ پارلیمنٹ سے ایک درخواست بھی کی کہ ان کا یہ استعفیٰ قبول کیا جائے۔ یہاں تک بات آپ یقینی طور پہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں ایشو کی طرف کہ استعفیٰ انہوں نے دیا کس وجہ سے۔ حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ ان کے استعفیٰ دینے کی وجہ کسی کی جان جانا نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچنا نہیں ہے، کوئی ایسا معاشی نقصان انوالو نہیں ہے جس سے ملک کو نقصان ہو، کوئی ایسا اقتصادی نقصان نہیں ہوا، کسی کی صحت، کسی کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ صرف غلطی ان کی یہ ہوئی کہ اسپتال کے عملے نے -25 ڈگری جو درجہ حرارت منگولیا کے اندر سرد موسم چل رہا ہے اس میں زچہ اور بچہ کو غلط طریقے سے ایسے ہینڈل کیا گیا، ان کے ساتھ سلوک ایسا روا رکھا گیا کہ ان کو جو ہسپتال کا لباس ہے وہ اس بچے نومولود کی جو ماں تھیں ان کو اسپتال کے عملے نے ہسپتال کے لباس میں ہی اور انہی جوتوں کے اندر ایمبولنس کے اندر شفٹ کر دیا۔ یہ ویڈیو سامنے آئی کہ ان نرسنگ سٹاف جو ہے وہ نومولود کو بھی لے کے جا رہا ہے اور ان کی ماں کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ اس منظر نے پورے منگولیا کو دہلا کے رکھ دیا اور احتجاج کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مائنس ٹیمپریچر کے اندر نومولود کے ساتھ اس کی ماں کو صرف اسپتال کا جو لباس مہیا کیا گیا وہ ان کو -20 یا 25 کا جو درجہ حرارت تھا اس سے نمٹنے کے لیے بالکل یکسر مکمل طور پہ ناکافی تھا۔ یہ احتجاج ہر گزرتے دن کے ساتھ طول پکڑتا گیا اور بالآخر وزیراعظم منگولیا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اپنے عہدے کو چھوڑ دیا، پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کر لی کہ ان کا استعفیٰ قبول کیا جائے، بلکہ انہوں نے عوامی جذبات کی جو لہر ایک ان کے خلاف اٹھی اس پہ انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور اس پہ کوئی دلیل نہیں دیتے، کوئی تعویل نہیں دیتے۔ یہ پاکستان جیسے معاشرے کے لیے ہمارے لیے ایک انتہائی حیران کن خبر تھی کہ جس پہ کسی کی جان نہیں گئی، کوئی سرمایہ کسی غریب کا نہیں گیا، صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو سامنے آنے پہ مہذب معاشروں کے اندر ابھی منگولیا ہم ترقی یافتہ ہی اس کو ترقی پذیر ملک ہی کہہ سکتے ہیں منگولیا کو، لیکن پھر بھی اس کی ترقی کی رفتار کا جائزہ لیجئے کہ وہاں کا حکمران ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر عوام سے معافی تک مانگ لیتا ہے۔ یہاں پہ حال یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، معاشی حالات دن بدن لوگوں کے زوال کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں دیکھیں نوکریوں کا کیا حال ہے، گھروں کی صورتحال جو وعدہ تھا وہ کیا ہو چکا ہے، اس وقت ہوا ہو چکا ہے وعدہ وہ بھی، دیگر تمام معاملات کے دیکھیں کہ انتخابی اصلاحات کا جو واویلا تھا وہ بھی وہیں پہ رکا ہوا ہے، دیگر جو معاشی حالات تھے ملک کے وہ بھی ابھی دیگر گوں ہیں، کوئی ایسی ان میں حوصلہ افزا خبر سامنے نہیں آ رہی۔ خارجہ پالیسی دیکھیے، داخلہ پالیسی دیکھیے، اور اس کے علاوہ جمہوریت کی مضبوطی، جمہوری اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے دیکھیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، صحت کا نظام دیکھیے، تعلیم کا نظام پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ کس نہج پہ آج تک پہنچ چکا ہے۔ مثالیں موجود ہیں ایسی، سٹیزن پورٹل کی یہ کارروائی آپ دیکھ لیجئے کہ میں ذاتی طور پہ شاہد ہوں میں اس بات کا کہ ایک کمپلینٹ 6 مہینے تک رولتی رہتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، اور پھر سٹیزن پورٹل پہ ایک ٹیلی فون کنیکشن کے لیے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا بھی میں ذاتی طور پہ شاہد ہوں۔ دیگر معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک بل کی درستگی کے لیے آپ کو محکموں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ اسپتالوں کے اندر آپ صورتحال کسی بھی سرکاری اسپتال کا جائزہ لے لیجئے، وہاں پہ حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہاں پہ مریضوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، قرنطینہ سینٹرز کے حالات کیا رہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ترقی اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم جمہوری اقدار نہیں اپنا رہے، ہم اخلاقی رویوں کو نہیں اپنا رہے، ہماری اخلاقیات کا معیار اس حد تک نیچے گر چکا ہے کہ ہم اپنی غلطی تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سانحہ ساہیوال پہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، ابھی اسلام آباد کا سانحہ ہوا، فیصل آباد کا سانحہ ہوا، اسپتالوں میں ہر روز عدم توجہی کی وجہ سے، ناکافی سہولیات کی وجہ سے مریض مر رہے ہیں۔ ہم اس پہ استعفیٰ دینا تو دور کی بات، معافی مانگنا تک گوارا نہیں کرتے۔ ایسی صورتحال میں یہ خبریں دوسرے معاشروں سے جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمیں ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے دیگر تمام سہولیات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اخلاقیات کا کیا لیول ہے، ہماری اخلاقی جو روایات ہیں وہ کس مقام کے اوپر ہیں کہ ہم نہ تو غلطی ماننے کو تیار ہیں، نہ اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی روش بدلنے کو تیار ہیں۔
ہم مثالیں تو دیتے ہیں جاپان میں استعفوں کی، منگولیا میں استعفوں کی، دنیا کے دیگر مہذب معاشروں میں غلطیوں کو ماننے اور ان پہ استعفیٰ دینے کی، لیکن ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں، ہمارے حکمران اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں اور توقع بھی یہ کرتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ان کا ہم قدم ہو اور ان کی مدد کرے۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو آپ لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا کہ جیسے منگولیا کے وزیر اعظم نے حادثے کی ذمہ داری قبول کی، ہمارے ریلوے کا نظام، سکول، کالجز، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، اقتصادی معاملات، جتنے مسائل ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ذمہ داران میں بھی اس طرح کی خرابیوں، اس طرح کی غلطیوں کے اوپر معافی مانگنے کا یا استعفے دینے کا رجحان تقویت پائے، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ترقی کر سکے۔ اللہ حافظ۔